ملفوظات حکیم الامت جلد 4 اور اس کے صفحہ نمبر 337 پر دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ لوگوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے کہ اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، خصوص عیب جوئی اور عیب گوئی کہ اس میں عام ابتلا ہو رہا ہے۔ اپنے بدن میں تو کیڑے پڑ رہے ہیں، ان کی خبر نہیں، اور دوسروں کے کپڑوں پر جو مکھیاں بیٹھی ہیں ان پر نظر ہے۔ ارے اپنے کو تو دیکھ کہ کس حال میں ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوں بے ٹاپک بات کیوں کی گئی ہے اور اس حوالے کو پیش کرنے کا کیا مطلب ہے۔ آئیے یہی اس ویڈیو میں آپ سے بتاتا ہوں۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، اس لیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے ایک اعتراض کا زبردست جواب دیا جانے والا ہے، جسے آپ کے لیے بلکہ ہر سنی کے لیے جاننا ضروری ہے، تاکہ کوئی دیوبندی آپ کو یا کسی بھی سنی بھائی کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ محترم سامعین و ناظرین، دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی کی وہ بات جسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے سنی ہے، وہ اشرف علی تھانوی نے یوں ہی نہیں کہی ہے، بلکہ دیوبندیوں وہابیوں کی یہی حالت ہے کہ ان کے یہاں ان کے اکابر و اصاغر کے ایک سے بڑھ کر ایک شرمناک واقعات و حالات اور باتیں ہیں جو انہیں نظر نہیں آتی ہیں، مگر ہماری یعنی ہم سنیوں کی صحیح باتوں اور واقعات و حالات پر بھی اپنی بدفہمی یا مسلکی عناد و تعصب کی وجہ سے یہ دیوبندی وہابی انہیں قابل اعتراض بنا لیتے ہیں اور اس پر ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ دیوبندیوں وہابیوں کی انہی حالت بلکہ فطرت کی وجہ سے جناب اشرف علی تھانوی کو وہ کہنا پڑا جسے آپ سن چکے ہیں۔ دراصل میں یہ بات کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ جاننے کے لیے آپ جناب امتیاز پلاموی وہابی دیوبندی کی یہ شارٹ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ ہم آپ کو بریلوی عالم کی زبانی بریلوی اعلیٰ حضرت کے بچپن کا ایک ایسا حکیمانہ جواب سنانے جا رہے ہیں کہ آپ بھی سن کر کے حیران ہو جائیں گے کہ کیا واقعی اس دنیا میں ایسے حکیم بھی گزرے ہیں۔ سن لیجیے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن کا بالکل چھوٹی عمر ہے، آپ گلی میں جا رہے ہیں، کچھ بازاری عورتیں آ رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے جب دیکھا تو آپ کی اس وقت پاکیزگی، طہارت اور اس وقت تقوی کا یہ عالم تھا ٹھیک ہے کہ آپ نے سامنے والا دامن اٹھایا اور آنکھوں پر رکھ لیا۔ تو بظاہر ان میں سے ایک عورت نے نا اٹیک کیا، اعتراض کیا کہ مننے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ آپ نے آنکھیں تو چھپا لی، ستر ظاہر کر دیا۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو وہاں پر جواب دیا ایسا حکیمانہ اور دندان شکن تھا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ فرمایا ڈر گئی پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا یہ واقعہ بہت ہی چھوٹے تھے اس وقت کا ہے کہ اس وقت بھی اس قدر حکیمانہ جواب یقیناً تعجب کی بات ہے کہ جس عمر میں صحیح سے اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کو بھی سمجھنا اور جاننا عموماً مشکل ہوتا ہے بچوں کے لیے، اس عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا کہ معترض لاجواب ہو گئی۔ لیکن بغض و عناد کی وجہ سے اعتراض کرنے والے ان دیوبندیوں وہابیوں کو اس میں بھی اعتراض کا پہلو نظر آنے لگا، حالانکہ یہ لوگ یعنی دیوبندی وہابی لوگ اس واقعہ پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جھانک لیتے تو ایسی جرأت یہ لوگ خواب میں بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں، بشرطے کہ ان کے اندر غیرت ہو۔ اگر غیرت ان کے اندر ہوتی تو اس واقعے پر پہلے اگر اپنے گھر میں جھانک لیے ہوتے تو اس واقعے پر خواب میں بھی یہ لوگ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ان کے حکیم الامت بچپن میں وہ کرتے تھے جو گئے گزرے بچے نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی ایسی حرکت ہے جسے دیوبندی مذہب کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی نے کیا۔ یہ دیکھیے کتاب جس کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت جلد 4 اور صفحہ نمبر 262 پر خود جناب اشرف علی تھانوی کا بیان لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں، میں ایک روز پیشاب کر رہا تھا، بھائی صاحب نے آ کر میرے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایسا کہ بھائی پیشاب کر رہے ہیں، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کس کے سر پر؟ اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کرنا کس نے شروع کر دیا؟ خود اشرف علی تھانوی نے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی پیشاب کر رہے تھے، میں نے ان کے سر پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے
उस वक्त वालिद साहब तशरीफ़ ले आए। फरमाया, ये क्या हरकत है? मैंने अर्ज़ किया, एक रोज़ इन्होंने मेरे सर पर पेशाब किया था। भाई ने इसका बिल्कुल इनकार कर दिया। मुख्तसर सी पिटाई हुई, इसलिए कि मेरा दावा ही दावा रह गया था, सबूत कुछ न था और मेरे फ़ेल का मुशाहिदा था। गर्ज़ जो किसी को न सूझती थी वो हम दोनों भाइयों को सूझती थी। देख रहे हैं सामीन, इन्होंने ख़ुद कहा कि जो किसी को नहीं सूझती थी वो इन दोनों को यानी अशरफ अली थानवी और इनके भाई को सूझती थी। और इस तरह ये दोनों यानी जनाब अशरफ अली थानवी जो देवबंदी मज़हब के हकीमुल उम्मत हैं और इनके भाई एक दूसरे के सर पर पेशाब करते। तो सामाईन व नाज़रीन, अब आप ख़ुद बताएं कि जिनका हकीमुल उम्मत बचपन में अपने भाई के सर पर पेशाब करता हो और उनका भाई उनके सर पर पेशाब करता हो, उनके मानने वाले लोगों को आला हज़रत अलैहिर्रहमा के इस वाक़ये पर एतराज़ करने में शर्म आनी चाहिए कि नहीं? बेशक आनी चाहिए कि एक बच्चा छोटी उम्र होने के बावजूद ऐसा इल्मी जवाब और ऐसा ईमानी और हैरत अंगेज़ काम किया और उसका जवाब दिया, मगर देवबंदी इसे भी काबिल एतराज़ समझ लिया और इस पर एतराज़ कर दिया, जबकि ख़ुद उनका हकीमुल उम्मत जैसा कि आपने पढ़ा और सुना कि बचपन में अपने भाई के सर पर पेशाब कर रहे थे और उनका भाई उनके सर पर पेशाब कर रहे थे। और ये तो एक वाक़या है, ऐसे और भी कई एक वाक़यात हैं ख़ुद देवबंदियों के इसी हकीमुल उम्मत के, जिसे सुनकर यकीनन आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मगर देवबंदियों वहाबियों में गैरत नहीं रही, वरना ऐसी हिमाकत यानी आला हज़रत अलैहिर्रहमा के इस वाक़ये पर एतराज़ करने की हिमाकत हरगिज़ नहीं करते। यही तो वजह है कि ख़ुद जनाब अशरफ अली थानवी ने कहा था, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू ही में सुना और पढ़ा, कि लोगों की अजीब हालत हो रही है कि अपनी फ़िक्र नहीं दूसरों की फ़िक्र में लगे हुए हैं, खुसूस ऐब जोई और ऐब गोई कि इसमें आम इब्तिला हो रहा है। अपने बदन में तो कीड़े पड़ रहे हैं, उनकी खबर नहीं, और दूसरों के कपड़ों पर जो मक्खियाँ बैठी हैं उन पर नज़र है। अरे अपने को तो देख कि किस हाल में है। खैर सामाईन व नाज़रीन, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा पर एतराज़ करने वाले देवबंदियों वहाबियों के अपने घर का हाल क्या है और उनके अपने मौलवी बल्कि उनके हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी के बचपन का हाल क्या है, वो बचपन में कैसे अपने भाई के सर पर और उनका भाई उनके सर पर कैसे पेशाब करते रहे। इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी स्कैन दिए गए हैं वो अगर आपको चाहिए, यानी मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 4 के ये दोनों जो स्कैन दिए गए हैं वो स्कैन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल पर आकर के इन दोनों हवालों को ले सकते हैं। वैसे मैंने सफ़ा नंबर बता ही दिया है, फिर भी अगर आपको स्कैन चाहिए तो आप रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।